آپ بیکن ہاؤس میں تھے, سمیہ لمز میں تھی, بالکل. آپ کی کتنی بڑی گاڑی آتی تھی آپ کو لینے, آپ کو چھوڑنے. کون سی گاڑی تھی آپ کے؟ کرولا تھی. اے لیولز میں. ہاں کرولا تھی. اور آپ کا اتنا اچھا وہی کرولا آپ کو پتا ہے, وہ کرولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایلیٹ کا کیا ہوتا ہے. وہ کرولا لاسٹ ایئر تک 18ویں سال پہ میں نے چلائی, ہمارے پاس ایک ہی گاڑی تھی. اس طرح کی کانورسیشنز آپ نے اپنے ارد گرد بھی ہوتی سنی ہوں گی. بہت سارے کلیئرلی ایلیٹ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس ہیں یا پھر اپر مڈل کلاس. اگر آپ ان گاڑیوں کے مالکان سے پوچھیں تو یہ اپنے آپ کو مڈل کلاس کہیں گے. عین ممکن ہے کہ ان دکانوں کے مالکان بھی خود کو مڈل کلاس تصور کرتے ہوں. چلیں یہ تو مڈل کلاس نہیں, لیکن اصل میں مڈل کلاس ہے کون؟ جواب اتنا آسان نہیں. اپنی تحقیق کو آسان بنانے کے لیے ہم پہلے بات کریں گے مڈل انکم گروپ کی. عام طور پر مڈل کلاس کا تعین کرنے کے لیے حکومت پاکستان انکم ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے. HIES سروے کے مطابق پاکستان کی ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم 2019 میں ماہانہ 41,000 روپے کے قریب تھی. یعنی پاکستان میں ایک عام گھرانہ جس میں 6 لوگ رہتے ہیں 41,000 روپیہ کماتا ہے. ہاں اس ڈیٹا میں تھوڑا مسئلہ ضرور ہے اسی کلیکشن کے معاملے میں, لوگوں کی صداقت کے اوپر کہ وہ اپنی انکم کتنی بتاتے ہیں, لیکن فی الحال ہم اسی ڈیٹا کے ساتھ آگے چلیں گے. پاکستان جس کا 20% حصہ شرح غربت سے نیچے ہے, اس میں مڈل کلاس کا تعین کرنے کے لیے ہمیں باقی کے 80% لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. ان لوگوں میں سے بھی درمیان کے 40% لوگوں کو جب دیکھا گیا تو ان میں سے زیادہ تر کی انکم 32,000 سے 55,000 کے بیچ میں پائی گئی. اب یہ ایک سستی گاڑی تصور کی جاتی ہے, لیکن اس کی قیمت بھی 20 لاکھ روپے کے قریب ہے. ہاتھ کی تنگی کی بدولت اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں اور آپ کی گاڑی قسطوں پر بھی خریدنا چاہیں, تب بھی آپ کو اس گاڑی کا 30% پہلے دینا پڑے گا, اور اس کے بعد 30,000 روپے سے کم کی قسط کوئی بھی بینک لینے کو تیار نہیں ہے اس گاڑی کو آپ کو دینے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مڈل کلاس کی جو ڈیفینیشن ہم نے بتائی, اس کے مطابق یہ گاڑی ایک مڈل کلاس بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن اس گاڑی کو چلانے والے حضرت بھی خود کو یقیناً مڈل کلاس تصور کرتے ہوں گے. یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں. لمز, IBA یا حبیب یونیورسٹی کو سوشل میڈیا پر ایلیٹ لوگوں کی یونیورسٹی کہنے والے اگر خود اپنے گریبان میں جھانکیں تو زیبسٹ, UMT, UCP وغیرہ میں پڑھنے والے بھی اس مڈل انکم گروپ کا حصہ نہیں ہیں, اگر وہ اسکالرشپ پر نہ پڑھ رہے ہوں. ان یونیورسٹیز میں بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کو مہینے کے کم از کم 30,000 روپے تو دینے پڑیں گے. تو کیا ایک مڈل انکم والا شخص یہ سب کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے ایز اے فیملی اپنے پیسوں سے سفر کیا ہے, اور امریکہ کینیڈا نہیں, اگر آپ دبئی تک بھی گئے ہیں, تو کبھی امکان ہے کہ آپ مڈل کلاس نہیں ہیں. اور اگر آپ ملک کے اندر بھی کراچی سے گلگت تک سفر کر چکے ہیں, تو آپ کے مڈل کلاس ہونے پر یا مڈل انکم ہونے پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. اب آتے ہیں واپس گاڑیوں کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایلیٹ تنخواہیں بھی اتنی نہیں کہ ایک انسان گاڑیاں افورڈ کر سکے, خاص طور پر اب جب گاڑیاں کوموڈٹی سے بڑھ کر ایک ایسٹ کلاس بن چکی ہیں. اور یہاں پر آتا ہے مڈل کلاس کا ایک اور پہلو, اور وہ ہے ایسٹس. بہت سے لوگوں کے پاس آبائی یا رہائشی گھر ہوتا ہے, زرعی زمین ہوتی ہے جو وہ خود تو کاشت نہیں کرتے لیکن انہوں نے ٹھیکے پر دی ہوتی ہے. ان چیزوں سے ہاتھ کی تنگی پر تو کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا, لیکن ضرورت پڑنے پر ان کو بیچ کر گاڑی لی جا سکتی ہے, بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھایا جا سکتا ہے, یا پھر حج عمرہ کیا جا سکتا ہے. اب ایسٹس کا اندراج طبقوں کی صورت میں کرنا انتہائی مشکل ہے, اور ابھی تک اس پر کوئی جامع کام بھی نہیں ہوا. یہاں پر مڈل کلاس کے معاشی پہلو سے ہٹ کر اب ہم اس کے معاشرتی پہلو پر بات کریں گے. یعنی بات فائنینشیل کیپٹل سے ہٹ کر آتی ہے اب کلچرل کیپٹل پہ. ایک ایماندار سرکاری افسر جو کسی منسٹری میں کام کرتا ہو اور مہینے کے 50,000 یا اس سے زیادہ کماتا ہو, اس کا اثر رسوخ ہی ایک الیکٹریشین جو شاید مہینے کے 50,000 سے کئی زیادہ کماتا ہو اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے سوشل کیپٹل, تعلقات, اثر رسوخ. لوگ پیسے کماتے ہیں اپنی کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے لیے, اور وہ کوالٹی ہمارے ملک میں پیسوں کے بغیر بھی امپروو ہو سکتی ہے. سرکار یا اداروں میں تعلقات یا اثر رسوخ کسی اور کو آپ کا حق ماننے سے روک سکتا ہے, آپ کی فائلوں کو پہیے لگا سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں کلچرل کیپٹل کی, کیپوچینو کی. کلاس کا ایک پہلو کلچرل بھی ہے. ایک انگلش بولنے والے کے ساتھ کسی سرکاری یا نجی اداروں کا برتاؤ بھی بالکل مختلف ہوگا, اور ایک فرفر انگلش بولنے والے کے ساتھ تو اور بھی مختلف. کلچرل کیپٹل یہ بھی ہے کہ آپ کیا کپڑے پہنتے ہیں, کیا میوزک سنتے ہیں, کیا ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں, اور کیا سپورٹس دیکھتے ہیں. دل پر پتھر رکھ کر اگر آپ کرکٹ کی جگہ گولف کھیلنے لگ جائیں تو یہ آپ کا سوشل کیپٹل ضرور بڑھائے گا, کیونکہ آپ اثر رسوخ والے لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے. تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے امیر لوگ اپنے آپ کو مڈل کلاس کا حصہ سمجھتے ہیں یا کہلوانا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ طبقاتی استحصال ہے, تو یہ لوگ اپنے آپ کو اس امیر لوگوں کے گروہ کا حصہ نہیں کہلوانا چاہتے, جس کی وجہ سے اس ملک میں غربت موجود ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ طبقات کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں, جبکہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے. جس طرح غریب سے زیادہ غریب لوگ ہو سکتے ہیں, اسی طرح ایک امیر شخص سے بھی زیادہ امیر شخص ہو سکتا ہے.
جب کوئی امیر شخص اپنے سے زیادہ امیر شخص دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں مڈل کلاس سمجھتا ہے، جبکہ یہ دونوں امیر ہیں۔ مثال کے طور پر کرولا میں بیکن ہاؤس جانے والا بچہ اپنے آپ کو فارچونر میں ایچسن جانے والے بچے سے غریب تر سمجھتا ہے، حالانکہ براڈلی سپیکنگ یہ ایک ہی کلاس ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ کلاس عام طور پر ویسٹرن کانٹینٹ کنزیوم کرتی ہے اور اپنے آپ کو ویسٹرن مڈل کلاس کے ساتھ ماپتی ہے، جبکہ پاکستان کا کانٹیکسٹ اس سے بہت فرق ہے۔ امریکہ میں میک ڈونلڈز ایک عام آدمی کی غذا ہے، جبکہ پاکستان میں 700 روپے کا برگر ایک امیر انسان ہی افورڈ کر سکتا ہے۔ کیا آپ ایک گاڑی کے مالک ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے پیسوں سے ملک سے باہر سفر کیا ہے؟ کیا آپ کسی مالی تنگی کے بغیر ایک اچھی نجی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کر چکے ہیں؟ کیا آپ کے سرکار میں تعلقات موجود ہیں؟ کیا آپ کی ماہانہ آمدن 60,000 روپے سے زیادہ ہے؟ اگر ہاں تو میرے دوست آپ مڈل کلاس بالکل نہیں ہیں۔